अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मुईद पीरजादा। इस वक्त पाकिस्तान में 14 नवंबर 2023 की मॉर्निंग का आगाज हो रहा है। मॉर्निंग क्यों कि आधी रात से बहुत देर का वक्त है। सुबह के मेरा ख्याल है 2-2:30 बजे में है। अब हम अमेरिका में पाकिस्तान से 10 घंटे पीछे हैं। सो अमेरिका में इस वक्त शाम के 4:30 हैं। पाकिस्तान में रात के सुबह के जो है वो 2:30 बजे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 14 नवंबर 2023 के दिन का पाकिस्तान में आगाज हो चुका है। और ये जो गुज़श्ता 12 घंटे गुजरे हैं, इसमें पाकिस्तान की ऐसे फैसले हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिससे हमें जहन जो है निज़ाम का, चौधरी निज़ामुद्दीन का जो जहन है और सिस्टम क्या सोच रहा है और सिस्टम की डायरेक्शन क्या है, वो बिल्कुल खुल के हमारे सामने वाजे हो गई है। और दोनों डिसीजंस का ताल्लुक, जिनका मैं जिक्र और तफसीलात आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, उनका एनालिसिस लूंगा, इन दोनों का ताल्लुक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान के साथ है, जिन्होंने अब अपने जेल में कैद में 100 दिन मुकम्मल कर लिए हैं। 5 अगस्त 2023 को उनकी गिरफ्तारी हुई थी। अगस्त 31 दिनों का महीना है। 26 दिन अगस्त के, 30 दिन सितंबर के, 31 दिन अक्टूबर के। तो मेरा ख्याल है कि जब 13 खत्म होती है तो उनके 100 दिन जो है जेल में पूरे हो जाते हैं। लेकिन आज उनके हवाले से दो मजीद इस किस्म के फैसले किए गए, जिससे हमें एक बड़ी क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन मिलती है कि चौधरी निज़ामुद्दीन और चौधरी निज़ामुद्दीन के जितने भी हरकारे हैं, उन सब ने ये फैसला कर लिया है कि इलेक्शन से पहले, फरवरी 2024 के इलेक्शन से पहले, इमरान खान को जेल से रिहाई नहीं देनी है, उसे बदस्तूर जेल में रखना है। अब ऑन द फेस ऑफ इट ये एक बड़ी मायूस कुन, बड़ी तकलीफ दे, बड़ी सैड किस्म की डेवलपमेंट है। बहुत से लोग आप में से जो जिनका मुझसे रब्ता है, मुझे कहते हैं कि हमने अब खबरें देखनी बंद कर दी हैं, हम टीवी नहीं देखते, हम अखबारात नहीं फॉलो करते, हम आपका वीलॉग भी नहीं देखते, हम और लोगों को भी नहीं देखते। बिकॉज जब हम ये देखते हैं, पाकिस्तान से जो खबरें आती हैं, ये जो रोज की डेवलपमेंट्स हैं, उससे हमें दुख होता है, तकलीफ होती है, नाउमीदी होती है, मायूसी की फीलिंग होती है, और हम इस दुख और इस दर्द के क्रेटर से दूर रहना चाहते हैं। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। भला क्यों? ये जो दुख है, ये जो तकलीफ है, ये जो पेन है, ये जो पेन ही से सारी ह्यूमन माइंड की ग्रोथ होती है। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इस पे साइकोलॉजी और साइकाइट्री के हवाले से बहुत बोला जा सकता है। लेकिन इंसानी जहन की जो ग्रोथ है, वो तकलीफ दे सिचुएशन को कन्फ्रंट करने से, उस तकलीफ और उस दुख को, वो जब दुख और तकलीफ आपको हर्ट करती है, तब आपकी उसमें ग्रोथ होती है। कहते हैं ना, किसी ने जिसने मोहब्बत नहीं की, उसको जिंदगी के कुछ नहीं पता चलता। जिस बेचारे की शादी अरेंज माँ बाप ने करवा दी थी, जैसे नवाज शरीफ साहब के केस में, तो फिर जब वो 50 बरस की उम्र में 60 बरस के होने लगे थे, तो एक अमेरिकन जर्नलिस्ट किम बार्कर सी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए थे। जो आदमी एक्सपोज होता है, जो खुद अपने अफेयर लड़ा के आया होता है, जिसने मोहब्बतें की होती हैं, मोहब्बतों में ठोकरें खाई होती हैं, धक्के खाए होते हैं, कई दफा रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है, उसे 55 बरस की या 60 बरस की उम्र में इस किस्म की मोहब्बत जो है, बचगाना किस्म की, टीन एज किस्म की मोहब्बत नहीं होती, बिकॉज वो अपनी इन फीलिंग्स को गुजार चुका होता है। ये एक एग्जाम्पल है। दूसरी, मैं आपको एक पॉलिटिकल एग्जाम्पल देता हूँ। ये जब आप बहुत मुतासिर होते हैं इंटरनेशनल जूविश कम्युनिटी से, इसराइली कम्युनिटी से, यहूदी कम्युनिटी से, ज्यूज से, आप बहुत मुतासिर होते हैं। आप देखते हैं कि वो प्रोफेशनली बड़े सक्सेसफुल हैं। पूरे यूरोप की तमाम माशरों के अंदर, तमाम रियासती ढांचों के फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पे, बैंकिंग पे, अमेरिका के अंदर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, साइंस में, नोबेल प्राइज़ में उन्हें कंट्रोल हासिल है। बहुत ताकतवर है, उनकी ताकत आपको नज़र आ रही। तो उसकी याद रखें कि 2000 साल तक उन्होंने दुनिया में, जब उनको रोमन्स ने वहाँ से उनको फोर्सफुली जेरूसलम से निकाल दिया था, तो उन्होंने एक 2000 साल की विल्डरनेस के अंदर उन्होंने जो है ना, बहुत तकलीफ से मराहल से, बहुत तकलीफ से उन्होंने वक्त गुजारा है। ये एक ऐसा तकलीफ से वक्त है जब दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों और शहरों से, ईस्टर्न यूरोप में, उन्हें धक्के दे दे के निकाल दिया गया। उनके खास क्वार्टर्स रखे जाते थे, उन्हें बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था, जिसके नतीजे में ज्यूइश कम्युनिटी इसेंशली प्रोफेशनल बनी। बिकॉज ज्यूइश कम्युनिटी के पास जमीन नहीं थी, उनकी कोई फौज नहीं थी, उनके पास सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं थी। उनका असासा उनकी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी थी। वही इनसिक्योरिटी थी जिसने उन्हें मजबूर किया कि वो दुनिया के बेहतरीन प्रोफेशनल बने। उन्होंने सोचा और दुनिया का पूरा ढांचा जो है उसके अंदर उन्होंने बहुत डीपली पेनिट्रेट किया। मतलब ये बैकग्राउंड में आपको दे रहा हूं। अब इस वक्त जो डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर से, जो पेनफुल डेवलपमेंट्स आती हैं, कि आपको, ये जो ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो आपको सोचने पे मजबूर करती हैं, और ये आपकी जिम्मेदारी है कि अपने आप से पूछें कि व्हाट इज रॉन्ग विद पाकिस्तान, व्हाट वेंट रॉन्ग विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के इस किस्म के हालात क्या हैं और हम उन्हें कैसे बेहतर बना सकते हैं। अपने आप को फॉल्स होप्स ना दें। अब हकीकत से आपने चीज़ों को फील करना है। अब मैं आपको दोनों डेवलपमेंट्स बताता हूं जिसके बारे में मैं कह रहा हूं कि उसकी वजह से आपको एक क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन जो है पता चल गई। दो डिसीजन आज हुए
ایک تو نیب کی ایک عدالت میں جہاں جو اکاؤنٹیبلٹی کی کورٹ ہے، جہاں محمد بشیر جو لیجنڈری جج صاحب ہیں جنہوں نے زمانے کا تغیر و تبدل دیکھا ہے، انہوں نے نواز شریف کو بھی سزا دی تھی، انہوں نے نواز شریف کو بعد میں ایگزونریٹ بھی کیا ہے، اور ابھی حال ہی میں چند دن پہلے ان کے سامنے نیب والے کیس لے کے آئے، جب انہوں نے کہا جی ہم نواز شریف کو اب گرفتار نہیں کرنا چاہتے، تو بھی ان کے سامنے نیب والے آئے اب، اور چند دن پہلے ہی نیب نے یہاں سے توشہ خانے کی گاڑیاں، لینڈ کروزر، ان کی اراضی جو بحق سرکار ضبط ہوئی تھی، وہ سب چیزیں نواز شریف صاحب کو واپس دلائیں۔ آج اسی عدالت کے اندر نیب عمران خان کی مزید 2 کیسز کے اندر گرفتاری کی پلی اور کیس لے کے آیا پروسیکیوشن کی حیثیت سے۔ اب دونوں کیسز اتنے مذہقہ خیز ہیں، لیکن یہی وہ مذہقہ خیز چیزیں ہیں جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سسٹم جہاں آپ کو بہت طاقتور نظر آتا ہے، وہاں یہ سسٹم کتنا شدید انڈر پریشر ہے۔ ایک کیس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں عمران خان کو، نیب نے کہا کہ ہمیں عمران خان کو، اچھا یہ وہی نیب ہے جس نے کہا تھا کہ ہمیں نواز شریف کو گرفتار نہیں کرنا، نہ صرف انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے سامنے یہ کہا، بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک 2 ممبر بینچ کے سامنے بھی نیب نے کیٹیگوریکلی کہا کہ ہمیں نواز شریف صاحب کو گرفتار نہیں کرنا۔ بار بار ان کو ہائی کورٹ نے پوچھا کہ آپ نے ان کو گرفتار نہیں کرنا، ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا جی ہمیں ان کو گرفتار نہیں کرنا۔ اب یہی وہ نیب ہے جو یہاں پر اس عمران خان کو آج 2 کیسز میں گرفتار کرنے کے لیے آئی، جو پہلے ہی عمران خان 100 دن جیل میں گزار چکا ہے۔ بات کتنی مذہقہ خیز ہے، کتنی اسٹوپڈ لگتی ہے، کتنی عجیب و غریب لگتی ہے، بٹ دیر از اے میتھڈ ٹو دس میڈنس۔ وہ 2 کیسز کیا ہیں؟ ایک انہوں نے کہا جی ہم نے توشہ خانے کے کیس میں، یہ نیب کا کیس ہے توشہ خانے کا، یہ وہی گھڑیوں شڑیوں والا کیس ہے، اس میں ہمیں عمران خان کی فزیکل ریمانڈ چاہیے، ہمیں گرفتار کرنا ہے، ہمیں عمران خان کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے۔ اور نیب کی ٹیم نے اس عدالت کے سامنے یہ کہا کہ آپ ہمیں یہ ریمانڈ اس لیے دیں، ہمیں ان کا یعنی ہمیں اریسٹ کی اجازت اس لیے دیں، وارنٹ کی اجازت دیں، بیکاز ہمیں عمران خان کی فزیکل کسٹڈی چاہیے ان کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے۔ کمال نہیں ہے کہ عمران خان کی فزیکل کسٹڈی تو پہلے ہی ریاست کے پاس ہے، اور آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ جب عمران خان کو سپریم کورٹ بلاتی ہے تو اڈیالہ جیل والے کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کی وجہ سے عمران خان جو ہیں وہاں سے سپریم کورٹ کے سامنے ان کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان کو کنٹمپٹ کیس میں بلاتا ہے تو اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ، اور آف کورس سپرنٹینڈنٹ کہاں سے اپنے سارے احکامات لیتا ہے آپ اچھی طرح سے واقف ہیں، کہا جاتا ہے کہ چونکہ سیکیورٹی کا خطرہ ہے، عمران خان کی زندگی کا خطرہ ہے، اس لیے عمران خان الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے ان کو پیش جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہاں نیب کہہ رہی ہے کہ ہمیں اسی عمران خان کو، جس کو سیکیورٹی کے خدشات کی وجہ سے اڈیالہ کی جیل سے باہر نہیں نکل سکتا، ہم نے اس کی فزیکل کسٹڈی لینی ہے، ہم اس کی فزیکل کسٹڈی لے کر عدالت کے سامنے، اسی عدالت کے سامنے، محمد بشیر صاحب کی عدالت کے سامنے عمران خان کو پیش کریں گے اور اپنا کیس لے کر آگے چلیں گے۔ تو عدالت کہتے ہیں بالکل ٹھاک، تو وہ ان کو اس میں عمران خان کے وارنٹ دے دیتے ہیں۔ دوسرا جو کیس ہے عمران خان کا، وہ ہے 90 ملین پاؤنڈ کے، وہ 90 ملین پاؤنڈ جو ملک ریاض صاحب کو برطانیہ کی ایجنسی ملک ریاض جو پاکستانی ریئل اسٹیٹ ٹائکون ہے ان کے، اور برطانیہ کی جو پریمیئر ایجنسی ہے، جو نئی ایجنسی برطانیہ نے بنائی آج سے 10-15-20 برس پہلے، نیشنل کرائم ایجنسی NCA، بڑی رسپیکٹڈ ایجنسی ہے یہ، اس کی بڑی رسپیکٹ ہے۔ جس طرح سے امریکہ کے اندر فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن ہے جو 1920s میں میرا خیال بنی تھی، اسی طرح NCA جو ہے وہ 10-15-20 برس پہلے برطانیہ میں بنائی گئی ہے، جو سیریس کرائم کو اور منی لانڈرنگ کے ایشوز کو ڈیل کرتی ہے، ایک فیڈرل ایجنسی۔ اور گو کہ برطانیہ فیڈریشن نہیں ہے، برطانیہ ایک یونٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، ایک ڈفرنٹ قسم کی گورنمنٹ ہے وہ، مجھے ٹھیک کلیئر نہیں ہے کہ برطانیہ کے ہمیں کیا ٹرم یوز کرنی چاہیے تو، لیکن NCA اور ملک ریاض کے درمیان میں ایک ایگریمنٹ ہوا جس میں NCA کو پہلے کوئی سسپیشن، جس کو STR کہتے ہیں، سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹ ملی، جس کے نتیجے میں ان پیسوں کا جھگڑا تھا۔ پھر ملک ریاض اور NCA کے درمیان میں ایک ایگریمنٹ ہوا جس کے نتیجے میں ملک ریاض اس پیسے کو پاکستان لانا چاہتے تھے اور سپریم کورٹ کو پے کرنا چاہتے تھے۔ اس کو جہاں عمران خان کی حکومت کا اس میں صرف رول بنیادی طور پہ یہ بنتا ہے کہ اگر وہ اس کو چیلنج کرتے اس چیز کو، تو پھر ان کو برطانیہ کے اندر بڑی ایکسپینسو لا فرم ہائر کرنی ہوتی، پھر اس کو چیلنج کرنا ہوتا، اور وہ 90 ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ برطانیہ میں ہی رہتے۔ اس چیز کو میں اپنے ویلاگس میں ایکسپلین کر چکا ہوں۔ عمران خان اپنی قید سے پہلے 5 اگست سے پہلے اس کو باقاعدہ اپنے ویڈیو میسیجز کے اندر ایکسپلین کر چکے ہیں، وکلا اس کو ایکسپلین کر چکے ہیں، بہت سے اور لوگ اس کو ایکسپلین کر چکے ہیں۔ اس سے زیادہ واہیات کیس نہیں ہو سکتا، بیکاز وہ 90 ملین پاؤنڈ پاکستان میں سپریم کورٹ کے پاس پڑے ہیں۔ کسی کو اعتراض ہے کہ یہ ٹرانزیکشن غلط ہوئی ہے، عمران خان کی کیبنٹ نے جو اپروول دیا وہ غلط تھا، اس میں کوئی نقصان ہو گیا، تو سپریم کورٹ پاکستان کو چٹھی لکھ کے اس سے 90 ملین پاؤنڈ لے لیں۔ لیکن یہاں ایشو یہ نہیں ہے کہ کسی نے کوئی چیز غلط کی، یہاں ایشو ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے۔ یہاں ایشو یہ ہے کہ لگتا یہ ہے کہ جو چودھری نظام الدین ہیں ان کو اور سپریم کورٹ دونوں کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے جو بیرسٹر سلمان صفدر نے
मूव की है बेल एप्लीकेशन चंद दिन पहले, जिसकी अभी तक बेंच उसका नहीं बन सका बिकॉज सीनियर प्यूनी जज जनाब सरदार तारिक मसूद साहब चूंकि छुट्टी पे हैं, और जो नया फैसला है वो ये है कि बेंच सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अकेले नहीं बनाते बल्कि 3 जज साहिबान मिल के बनाते हैं। तो उसमें इजाजुल अहसन साहब का, सरदार तारिक मसूद साहब का और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का आपस में कन्फर होना है, कंसल्टेशन होनी है, जिसके बाद बेंच बनेगा। तो बेंच ही नहीं बना। वैसे ही मुझे बहुत मौजूद एक्सक्यूज ये नहीं लगता, मुझे तो ये समझ आती है कि शायद मुझे शक ये है कि कहीं छुट्टी पे ही वो इसलिए ना चले गए हों कि बेंच हमें जल्दी ना बनाना पड़े। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से बेंचेस बन रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से अर्जेंट मैटर्स को डिले किया जा रहा है, पुराने गड़े मुर्दे निकाले जा रहे हैं, वो आपके सामने सारी सूरत हाल है। लेकिन मैंने आपको अपने वीलॉग में बहुत डिटेल से बैरिस्टर सलमान सफ्दर की पूरी जो पिटिशन है उसके पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, और मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही परसुएसिव, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिटिशन है और ये ऐन मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को इस केस में रिहाई दे दे। अब ये जो आज 2 केसेस में इमरान खान की वारंट इशू किए गए हैं, एक तरह से गिरफ्तारी उनकी डाली गई है उस इमरान खान की जो पहले ही गिरफ्तार है 100 दिन से, इसका मतलब ये है कि खतरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं होगी अगले कुछ दिनों में जब भी वो केस लगेगा, और सुप्रीम कोर्ट को इमरान खान की रिहाई के ऑर्डर्स देने पड़ेंगे। साइफर के केस के अंदर उनको जमानत पे रहा उनको करना पड़ेगा, वहां से सुप्रीम कोर्ट उनको जमानत पे रहा करेगी। इधर इमरान खान साइफर के बजाय 2 और केसेस में, एक तोशा खाने का वो केस जिसमें पहले उनको सजा हुई, उस वक्त वो केस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का था, अब वो केस नैब लेके आ गई है। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि उस केस में इमरान खान की गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद एक केस चला, उस केस के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो जो सेंटेंस था ट्रायल कोर्ट का उसको सस्पेंड कर दिया। तो उसी केस में उसी यानी उन्हीं फैक्ट्स पे एक दूसरी एजेंसी जो है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, उसने अपना केस बना लिया। ये इंटरनेशनल लॉ के पर्सपेक्टिव से कंपैरेटिव अगर आप एनालिसिस करें तो ये हो नहीं सकता था, लेकिन पाकिस्तान में खैर कोई चीज मैटर नहीं करती, तो यहाँ ये भी चीज हो गई है। वंस अगेन ये आपको शो करता है कि सिस्टम जो है चौधरी निजामुद्दीन साहब का वो कितनी बुरी तरह से जो है वो अंडर प्रेशर। सो फैसला क्या है? फैसला ये है कि सिस्टम इतना घबराया हुआ है और डरा हुआ है, और सिस्टम इतना मजबूर भी है। जैसे बाज लोग समझते हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे, मुझे ये लगता है कि सिस्टम डेस्परेट है बिकॉज ऑफ अमेरिकन प्रेशर, बिकॉज ऑफ वेस्टर्न प्रेशर, बिकॉज ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड बिकॉज ऑफ IMF, कि हमें 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन करवाने। और इलेक्शन उनका प्लान ये है कि सारी तहरीक इंसाफ को डिसफंक्शनल कर दें, उसके सैकड़ों हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लें, उनको ऐसा प्रेशर में रखें कि वो दौड़ें, एब्सकॉन्ड कर जाएं, रुपोश हो जाएं, वो अपने कैंडिडेट ना खड़े कर सकें, और इमरान खान को जेल में रखें। यह ना हो कि इमरान खान कहीं जेल से बाहर निकल आए और पब्लिक को, आवाम को रैली कर ले। मैं आपसे पिछले व्लॉग्स में सवाल उठा चुका हूं, सोचने वाला पेनफुल क्वेश्चन है कि इस इलेक्शन की क्या वैलिडिटी होगी, इस इलेक्शन की क्या यूटिलिटी होगी। ऐसा इलेक्शन जिस किस्म का करवाया जा रहा है, जिसमें नवाज शरीफ साहब को सरकार की रियासत की मदद से जितने इस्टेब्लिशमेंट के छोटे छोटे फैक्शंस हैं उनके साथ उनका इत्तेहाद बनाया जा रहा है। कहीं बलोचिस्तान अवामी पार्टी, जिसके सिलसिले में आज के दिन में वो मरियम नवाज और शहबाज शरीफ जो हैं वो बलोचिस्तान पहुंचेंगे। कहीं सिंध में वो एक 4 पार्टी अलायंस को लीड कर रहे हैं, जिसमें MQM पाकिस्तान है, जिसके अंदर GDA है, जिसके अंदर JUIF है। तो ये सारा का सारा ढांचा एक तरफ उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है चौधरी निजामुद्दीन साहब की तरफ से, दूसरी तरफ जो है कि इमरान खान को उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से रोका जा रहा है। यानी वो जेल में है, उनके साथ उनके सीनियर वाइस जो चेयरमैन है वो भी जेल में है, प्रेसिडेंट जो है पार्टी का वो भी अडियाला जेल में है, फॉर्मर स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली असद कैसर वो भी जेल में है, और सैकड़ों जो PTI के 2nd टियर या 3rd टियर लीडर्स है वो भी जेल में है। कुछ की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही हैं, कुछ को रिपोर्ट कर दिया गया है, दौड़ने पर मजबूर कर दिया गया है, जैसे हमाद अजहर हैं, जैसे मुराद सईद हैं। तो ये एक सारा प्लान जो है वो हमारे सामने आ रहा है। लेकिन ये एक डेवलपमेंट है, दूसरी भी एक इसी हवाले से डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो डेवलपमेंट भी शो करती है कि सिस्टम कितना अंडर प्रेशर है। ये जो कैबिनेट है, केयर टेकर कैबिनेट, अच्छा, अब केयर टेकर के जो बांग्लादेश ने एक अजीबोगरीब चे किस्म का कॉन्सेप्ट बनाया था कि केयर टेकर होना चाहिए, जो दुनिया में मेरा नहीं ख्याल कहीं और एग्जिस्ट करता है। दुनिया में कहीं पर इलेक्शन करवाने के लिए केयर टेकर सेटअप नहीं लाया जाता। इंस्टीट्यूशंस इतने होते हैं फेयर, इम्पार्शल, कि वो इलेक्शन करवाते हैं। वही गवर्नमेंट जो बैठी होती है इनकम्बेंट, उसके सामने ही इलेक्शन होते हैं, वो हार जाती है तो पावर ट्रांसफर करती है, जिस तरह से अमेरिका में होता है, बरतानिया में होता है, हिंदुस्तान में होता है। कोई नई आसमान से केयर टेकर नहीं लाया जाता। पाकिस्तान में तो केयर टेकर का एक्सपेरिमेंट इतनी बुरी तरह से फ्लॉप हो चुका है, फेल हो चुका है, इतना गंदा हो चुका है, इतना डन टू डेथ हो चुका है कि हर वो जुर्म जो इंसानियत के खिलाफ, आइन के खिलाफ, कानून के खिलाफ, एथिक्स के खिलाफ, कॉमन सेंस के खिलाफ किया जा सकता है, वो इस केयर टेकर सेटअप से करवाया जा रहा है। तो ये जो केयर टेकर हुकूमत है जो आई है फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाने के लिए, और जिसके जाने का फिलहाल कोई प्लान और मूड नहीं है, और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ये केयर टेकर सेटअप जो है वो जनवरी 2022 से जो है वो 23 से बैठे हुए हैं। अब उस केयर टेकर कैबिनेट ने आज एक और बहुत बड़ा तारीखी फैसला किया। उस केयर टेकर कैबिनेट ने
منسٹری آف لا کی اس سمری کو اپروو کیا ہے جس میں یہ ریکمینڈ کیا گیا اور استدعا کی گئی تھی کہ عمران خان کا اور شاہ محمود قریشی کا جو سائفر کا ٹرائل ہے وہ ہم نے جیل میں چلانا ہے. یہ منسٹری آف لا کی ریکمینڈیشن تھی جو کیبنٹ کے پاس اپروول کے لیے آئی ہے. کیوں ہم نے چلانا ہے؟ بیکاز عمران خان اور شاہ محمود کے، خاص کر کے عمران خان کی زندگی کو بہت خطرہ ہے. یہ وہی عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے جو جب لنگڑا کے چل رہا تھا، جس کو گولیاں لگی تھیں، جس کو زندگی کا واقعی خطرہ تھا، تو اس کو یہی عدالتیں اور یہی نظام اور یہی میڈیا کے لوگوں کو مت بھولا کریں. یہ جو ذرائع ابلاغ کے اندر وہ لوگ ہیں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، ان کی جب آپ شکل دیکھا کریں تو اپنے آپ کو بتایا کریں کہ انسان نہیں ہے، یہ پلاٹ ہے. جب بھی آپ کسی کی، یہ جو 4 5 6 سرغنہ ہیں ان کے، جب آپ ان کی شکل دیکھیں ٹی وی کے اوپر اور آپ ان سب کو پہچانتے ہیں ان کو، تو اپنے آپ کو بتایا کریں کہ یہ آدمی نہیں بول رہا، یہ پلاٹ بول رہے ہیں، یہ پلاٹ بول رہے ہیں. تو یہ سب جو تھے یہ کہتے تھے کہ عمران خان مکر کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، اس کو قانون کیا تھا، اس کو عدالت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے. اس وقت اس چیز کی ضرورت تھی. اب یہ ہے کہ ہمیں بہت سینسٹیوٹی ہے، ہم بڑے حساس ہیں کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے. اس لیے عمران خان کا ہم نے ایک سیکرٹ ٹرائل جو ہے وہ جیل میں کرنا ہے، اور منسٹری آف لا کی اس سمری کو آج کیبنٹ نے، کیئر ٹیکر کیبنٹ نے اس کو اپروو کیا. اب ابھی یہ کلیئر نہیں ہے کہ، مجھے شک ہے کہ یہ اجازت نہیں دیں گے کہ یہ جو ٹرائل ہو رہا ہے، چونکہ اب یہ شفٹ ہو گیا ہے، اتنی انہوں نے لچک دکھائی کہ ایک چھوٹے سے ڈنجی گندے ڈاک کمرے کے بجائے اب یہ کمیونٹی ہال میں ہوتا ہے، جہاں عمران خان کے گھر کے اور شاہ محمود قریشی کے گھر کے 5 لوگ جو ہیں انہیں اجازت ہے کہ وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، آ کے اس کو پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں ٹرائل میں. ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہے کہ کیا یہ پاکستانی اور انٹرنیشنل میڈیا کو اس ٹرائل کو آبزرو کرنے دیں گے. مجھے شک ہے کہ یہ اتنا ڈریں گے کہ یہ نہیں کرنے دیں گے، بیکاز یہ افورڈ نہیں کرتے کہ بی بی سی کا کورسپونڈنٹ، ڈان کا کورسپونڈنٹ، ٹریبیون کا کورسپونڈنٹ، بی بی سی کا کورسپونڈنٹ، نیو یارک ٹائم کا کورسپونڈنٹ اس کمرے میں موجود ہو، اور جو ان کے بے تکے قسم کے چارجز ہیں سائفر کے حوالے سے، جب اس کے اوپر ڈسکشن ہو، اور جب عمران خان کے وکلا جو وکیل صفائی ہیں وہ اس کو ڈن ٹو ڈیتھ کریں، اس کی ڈائسیکشن کریں، اس کے جو آرگومنٹس ہیں، یہ چاہیں گے نہیں کہ اس کو دنیا کا کوئی بھی میڈیا، پاکستان یا انٹرنیشنلی جو ہے یہ رپورٹ کرے. تو یہ وہ ڈیولپمنٹس ہیں جس سے آپ کو کلیئرلی ایک سینس آف ڈائریکشن جو ہے وہ پاکستان کی اس اسٹیج کے اوپر پتہ چلتی. کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور سیٹ اپ نے 1 2 ڈیسیژنز اور بھی کیے ہیں بڑے انٹرسٹنگ قسم کے. ایک تو جو سینٹ ہے اس میں اندر ایک صاحب نے ایک ریزولوشن پیش کیا، میرے خیال بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، اور اس ریزولوشن کو سینٹ نے اپروو کر لیا، اپر چیمبر نے، گو کہ رضا ربانی صاحب نے اور جماعت اسلامی نے اس کی مخالفت کی. اور ریزولوشن یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر سویلین، یہ بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے، یعنی سینٹ جو کہ لوگوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے، پاکستان کے لوگوں کو، اس نے ریزولوشن یہ پاس کروایا ہے اگینسٹ، یہ نان بائنڈنگ ریزولوشن ہے، یہ صرف ایک اخلاقی قسم کا ریزولوشن ہے، ایک ایسے بد اخلاق ملک میں جس میں کسی بھی چیز کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہے، جس میں اخلاق کی نام کی کوئی ہڈی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، لیکن اس ملک کے اندر یہ ایک مورل انہوں نے ججمنٹ پاس کی ہے سپریم کورٹ پاکستان کے خلاف. جو سپریم کورٹ پاکستان نے، میرا خیال ہے 23 یا 24 اکتوبر کو جو فیصلہ آیا تھا 5 ممبر بینچ کا، جس میں یونانیمس فیصلہ تھا، انکلوڈنگ یحییٰ آفریدی صاحب، جنہوں نے ایک پوائنٹ پہ تو ضرور ڈیفر کیا تھا، سیکشن 2D1 کو ایبولش نہیں کرنا چاہیے، لیکن باقی سب چیزوں نے ایگری کیا تھا. جس پوائنٹ سے سارے 5 جسٹسز نے ایگری کیا تھا وہ یہ تھا کہ سویلینز جو ہیں جن کے اوپر کیسز بنائے گئے ہیں مئی 9 کے واقعات کے، ان کے ٹرائلز ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتے، آرڈنری کورٹس میں ہوں گے. اور جتنے بھی لوگ اس کی زد میں آتے ہیں، کہیں ان کو ملٹری کورٹس میں پکڑا ہوا ہے، وہ سب کے ٹرائلز جو ہیں ان کو آرڈنری نارمل سول کورٹس میں ٹرانسفر کر دینا چاہیے. اس ڈیسیژن میں جو 4 جسٹسز ہیں 4/1 سے، انہوں نے پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کا 2D1 and 2 کو اور اس کا 59(4) جو ہے اسے بھی انہوں نے کہا تھا کہ دس از الٹرا وائرز آف لا، الٹرا وائرز آف کانسٹیٹیوشن، اور اس کی کوئی کانسٹیٹیوشنل یا لیگل حیثیت یا ویلیڈیٹی نہیں ہے. ذہن میں یہ بھی رکھیے کہ 2D1 and 2 جس کا بہت زیادہ اس کو بنایا جاتا ہے کہ شاید یہ پاکستان کی قومی سلامتی کا کوئی بہت امپورٹنٹ آرٹیکل ہے اور اس کے بغیر پاکستان کا ڈیفینس نہیں ہو سکتا، وہ مر جائیں گے. یہ بنیادی طور پہ جنرل ایوب صاحب نے 1965 کی جنگ میں جب کنٹروورسی مچی ان کے اپنے کیریکٹر اور کردار کے حوالے سے، اور جس طرح سے تاشکند کے ایگریمنٹ میں انہیں کچھ نہیں مل سکا، تو ان کے اوپر جو ریٹائرڈ اور سول آفیسرز، ملٹری اینڈ ریٹائرڈ آفیسرز اور پولیٹیشنز مل کے ان پہ جو تنقید کر رہے تھے، جس کا آغاز اس وقت دی دین فارمر فورن منسٹر پاکستان ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا، تو ایکس ملٹری آفیسرز بھی ان پہ تنقید کر رہے تھے. تو 66 اور 67 کے اندر یہ 2D1 and 2 جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو قانون کا، آرمی ایکٹ کا حصہ بنایا گیا. اس سے پہلے بھی برٹش انڈیا بھی چل رہا تھا اور پاکستان بھی چل رہا تھا. 1947 سے 67 تک 20 برس گزر چکے تھے. پاکستان آرمی ایکٹ 1952 میں بنا تھا، اور جو آف کورس پچھلے کسی ایکٹ کی ایک ریوائز ریویمپ فارم تھا، اس کے اندر یہ 2D1 and 2 وغیرہ جو تھے یہ نہیں ہوا کرتے تھے. یہ فیلڈ مارشل جنہوں نے خود اپنے آپ کو فیلڈ مارشل بنایا تھا، جنرل ایوب نے
اپنے ذاتی ضروریات کے تحت کے سیکشنز ایڈ کیے تھے. آج اکثر لوگ جو ان کو ڈیفینڈ کرتے پھرتے ہیں ان کو اس حقیقت کا پتہ نہیں ہے. بہرحال سینٹ نے ریزولوشن دیا کہ سپریم کورٹ نے جو یہ ڈیسیجن کیا بڑا غلط کیا ہو, وہ مار دیا, ملک بڑا غیر محفوظ ہو گیا ہے, اور سویلینس کے ٹرائل بائی دا ملٹری کورٹس کی پرمیشن دی جائے, بیکاز جو سویلین عدالتیں ہوتی ہیں بڑی کمزور ہوتی ہیں, وہاں سزائیں نہیں مل سکتی, بڑے خطرناک قسم کے مجرم ہیں, بلا 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 بلا. تو یہ سینٹ سے ایک ریزولوشن جو ہے پاس ہوا ہے. اس کے ساتھ ہی خبر یہ آئی ہے کہ پاکستان کی ونس اگین یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ الیکشن کروانے کے علاوہ ہر قسم کی چیز میں انٹرسٹڈ ہے. فار انسٹنس اس نے ایسے فیصلے اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کیے ہیں جن کے لانگ ٹرم افیکٹس اینڈ کانسیکوینسز ہیں, اور جو بیسک اسپرٹ اور فلسفی ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنانے کی 90 days کی, وہ یہ ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کوئی ایسے فیصلے نہیں کرے گی جو آنے والی گورنمنٹ کے ہاتھ جو ہے باندھ دے, اس کو بائنڈ کر دے. یہ صرف ایک ٹیمپرری گورنمنٹ ہے جو ریاست کے ڈے ٹو ڈے افیئرز, یعنی فائنینشیل بلز, ان کا اپروول, بجٹ اور اس قسم کی چیزوں کے جو ٹیمپرری بجٹس ہوتے ہیں, تنخواہیں وغیرہ, ان کے معاملات کے لیے ہے. اس نے کوئی خارجہ پالیسی کی باتیں نہیں کرنی. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جو ہے وہ کبھی سعودی عرب میں ہوتا ہے, کبھی یورپ میں ہوتا ہے, کبھی فرانس میں جا کے ایفل ٹاور پہ چڑھ جاتا ہے, کبھی یونائٹڈ نیشن میں جا کے پارٹیسپیٹ کرتا ہے. انہوں نے افغان حکومت کے ساتھ, افغان طالبان حکومت کے ساتھ افغان جو ریفیوجیز کو نکال کے ایک ایسا بہت بڑا انہوں نے ایک بہت بڑی سچویشن پیدا کر دی ہے جو اب اگلے کئی برس تک اس کی امپلیکیشنز, ڈیزاسٹرس امپلیکیشنز جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گی. لیکن اسے ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے ایک اور بھی فیصلہ کیا ہے. اس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ پاکستان کا جو فیصلہ آیا تھا ریگارڈنگ دی ملٹری کورٹس آف اکتوبر 24, جس کو 5 جسٹسز جو ہیں اس بینچ میں تھے, جس کو جسٹس اعجاز الحسن صاحب لیڈ کر رہے تھے, ان کے ساتھ منیب اختر تھے, ان کے ساتھ مظاہر علی اکبر نقوی تھے, ان کے ساتھ عائشہ ملک تھیں, اور ان کے ساتھ یحییٰ آفریدی تھے. اس فیصلے کو, جس کا میں نے ابھی ذکر بھی کیا ہے, اس فیصلے کو اب اس کیئر ٹیکر حکومت نے چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور 2 منسٹریز پرائیویٹ لا فرمز کو ہائر کر رہی ہیں, بڑے مہنگے بھاری وکیل. منسٹری آف ڈیفینس خواجہ حارث صاحب کو ہائر کر رہی ہے, اور منسٹری آف انٹیریئر جو ہے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کے لیے احمد بلال صوفی صاحب کو ہائر کر رہی ہے. یہی نہیں ہے, پنجاب اور بلوچستان اور سندھ وغیرہ کی حکومتیں بھی اپنے اپنے وکیل جو ہیں کھڑی کر رہی ہیں. تو فیڈریشن اور فیڈریشن کے سارے جو ٹکڑے ہیں اور ساری کیئر ٹیکر گورنمنٹ جہاں بیٹھی ہیں, وہ سب آ کے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو چیلنج کریں گی. اس کی میں ڈیٹیلز آپ کے سامنے بعد میں لے کے آؤں گا. ایک میں نے جب دیکھا خواجہ حارث صاحب کا اس میں نام اور احمد بلال صوفی صاحب کا, تو مجھے ایک کوشچن میرے ذہن میں آیا, اور اس کا صرف آج سے تعلق نہیں ہے, کئی دنوں سے میرے ذہن میں سوال آتا ہے. پاکستان کے وکلا کا کوئی فلسافیکل سٹینڈ نہیں ہے لا کے اوپر. ٹھیک ہے, کلائنٹس آپ کے چینج ہو سکتے ہیں, لیکن اگر آپ ایک دن ڈیموکریسی کے لیے کھڑے ہوں گے کسی کیس میں, تو اگلے دن آپ اینٹی ڈیموکریٹک فورسز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. یعنی خواجہ حارث صاحب جو ہیں اس کیس میں جا کے اب یہ آرگیو کریں گے کہ سویلینز کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹس میں ہونا جائز ہے, اور بہت سے کیسز میں وہ بالکل اس کے کانٹری ڈفرینٹ پوزیشن لیں گے, وہاں پہ آرگیو کریں گے. یعنی پاکستان میں سارے, خالی حارث صاحب کی بات نہیں, جتنے پاکستان کے وکیل ہیں ان کی مورل اسپائنل کارڈ کسی قسم کی کوئی نہیں ہے. آپ ذرا سی تھوڑی سی ریسرچ کریں گوگل پہ جا کے, تو آپ دیکھیں گے کہ ایک دن وہ ڈکٹیٹرشپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہوں گے, اگلے دن ڈیموکریسی کو ڈیفینڈ کر رہے ہوں گے, تیسرے دن فیشزم کو ڈیفینڈ کر رہے ہوں گے, ایک دن وہ کسی چیز کو آرگیو کر رہے ہوں گے, اگلے دن کسی اور چیز کو آرگیو کر رہے ہوں گے. تو ان کی بیسکلی کوئی اپنا پھر پاکستان کی جو وکلا ہیں یہ جب ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر آرگیو کرتے ہیں پرنسپلز آف لا کے اوپر یا پرنسپلز آف کانسٹیٹیوشن پہ, تو بھلا یہ کیسے کر لیتے ہیں یہ اتنا بڑا میجیکل ایکٹ. یہ مطلب ایک سوچنے کی بات ہے. بہرحال یہ وہ چند ڈیولپمنٹس ہیں جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں, جس سے ہمیں کلیئر سینس آف ڈائریکشن ملتی, اور میرا خیال ہے کہ دس از سفیشینٹ. کچھ گھنٹوں میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.